لیکن روڈ پر ٹریفک بہت دیر تک جام رہی اور ایک طویل انتظار کے بعد ہمیں وہاں سے نکلنا ہوا۔ اب اس پر مشکل یہ ہے کہ ہمیں حیدرآباد میں جانا ہے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ سبحان اللہ۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، میں چاہوں گا آپ میری بات پر توجہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل، خصائل اور شانیں عطا فرمائیں۔ حضور شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی شانوں میں سے یہ شان بھی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حضور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت الاللہ دی، اللہ کی جانب بلایا۔ قوموں اور معاشروں کے اندر بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نظریات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب فکریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نا تو نظریے کی بنیاد پہ کرتا ہے، سوچ کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اہل عرب کے اندر عقیدوں میں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے تھے تو کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر جاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے تو ان کا خون کعبہ معظمہ کی دیواروں سے معاذ اللہ مل دیتے تھے۔ اتنا عجیب ان کا ذہن ہو گیا تھا کہ حج کر کے لوٹتے تھے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اوہام پرستی، کمزور مزاج، آج بھی ایک محنت کی گئی۔ کچھ لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سارا کچھ آپ کی ٹیکنالوجی سے ہی بنے گا، آپ سائنس میں ہی آگے جائیں گے تو پھر ہی کام بنے گا۔ وہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ جاہل قسم کے صوفیاء، کچھ نادان ادیب، کچھ شاعر، اور پھر ان کے دیکھا دیکھی کچھ سیاستدان جو کہنے لگے معاذ اللہ سارے روپ اللہ کے ہیں جی، جو جس کو بھی پکارتا ہے سارے روپ اللہ کے۔ ان بیوقوفوں کو نہیں پتا اگر سارے روپ ہی اللہ کے تھے تو پھر سرکار نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت نبی پاک علیہ السلام نے اتنی جد و جہد کے ساتھ کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ مسلمہ عقیدہ ہے، مسلم۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے جب کسی نے کہا کہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں آپ بتائیے تو محتاط قلم ہے بریلوی کے امام کا، کہہ دینا چاہیے تھا حرام ہے، لیکن فرماتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اتنی تاکیدیں لگا دی۔ عقیدہ توحید کی مضبوطی جان ہے۔ پھر کچھ تعویذ دھاگے والے لوگ بھی آئے۔ تعویذ کرنا بالکل جائز ہے، اس کی بے شمار برکات ہیں، پر تعویذ کے نام پر لوگوں کو کمزور تو نہیں نہ کر دینا چاہیے۔ ہر آدمی کو اس چکر میں ڈال دینا کہ تجھے جادو ہو گیا ہے، اور ہر شخص کو اس پریشانی میں مبتلا کر دینا۔ آپ بڑے خوبصورت نعرے لگا رہے تھے حضور غوث پاک کے، اور حضور غوث پاک کی تو ساری زندگی پڑھ لیں، تعویذ تو ملتے ہی نہیں کہیں بھی۔ جمعرات کو لکھتے تھے کہ پیر والے دن لکھتے تھے، اتوار کو تعویذ دیتے تھے کہ جمعے سے پہلے دیتے تھے، وہ تو کتاب و سنت کا درس دیتے۔ کمزور کر دیا گیا لوگوں کو، کمزور نہ بنے۔ آپ اپنے ہاتھوں میں رسول کائنات کا دامن تھامیں، اللہ کے ولیوں کی نسبت رکھیں اور عقیدہ توحید مضبوط رکھیں، آپ کو یہ نفع دے گا۔ آپ دیکھیں حضور کس طرح تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غار میں تھا اور حضور تھے، جو گرفتار کرنے والے کفار تھے وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے، درمیان میں پردہ کیا رہ گیا؟ مکڑی کا جالا، پھونک مارے تو اڑ جائے۔ نوجوان میری بات پر خاص غور کریں، جو کہتے ہیں جی کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، دروازے تک آ گئے،
مکڑی کا جالا دیوار ہے، پھونک ماریں گے اڑ جائے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم دو اندر تھے، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی زرہ، نہ کوئی اسلحہ۔ وہ تلواریں نیزے لیے دروازے تک آ گئے۔ جناب صدیق اکبر گھبرائے، اپنے لیے نہیں، رسول کریم کے لیے۔ فرماتے ہیں جب میرے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی اور میں نے اس کی حضور وہ تو آ گئے۔ یہ ہے آپ کا عقیدہ توحید، یہ ہے نبی پاک کی داعی اللہ کی شان۔ حضور وہ تو آ گئے، اور وہ پیروں کی طرف دیکھیں گے تو گرفتار کر لیں گے، اب کیا کرنا ہے، وہ تو آ گئے۔ قربان جائیں، ایک بندے کو کہہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ تو ہفتے کے بعد مر جائے گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر کی بات سن کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے علم کے مطابق ٹھیک کہہ رہا ہے، پر ہوگا تو وہ نہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ مضبوط نظریہ ہے، یہ افکار کا حسن ہے اگر نصیب ہو تو۔ اور اگر یہ نصیب ہو جائے نا، پھر بندہ پیسے کمانے کے لیے چاپلوسی نہیں کرتا، پھر دنیا داروں کے دروازوں پہ نہیں جاتا، شہرت حاصل کرنے کے لیے سازش نہیں کرتا، پھر وہ بندے راضی کرنے کی بجائے رب کریم کو راضی کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اگر یہ نظریہ پختہ ہوا۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو آ گئے، اب عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی چارہ نہیں ظاہراً ان سے بچنے کا۔ اور رسول کریم نے کیا فرمایا، اب میری بات کو سمجھیں، اور جوان بالخصوص سمجھیں۔ آپ سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سیٹھ مہربان ہوگا تو پھر کامیاب ہوں گے، دیکھو حضور نے کیا فرمایا۔ یہ غلط گائیڈ کرتے ہیں تمہیں لوگ جو کہتے ہیں شاید صرف اسلحے کے زور پر کامیابی ہوتی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر سے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ بظاہر نہ تو اندر کوئی اسلحہ ہے کہ چلا دیں گے، نہ باہر کوئی فوج، اور وہ تو آ گئے، غم نہ کروں سرکار، وہ تو آ گئے تو کیوں نہ کروں غم؟ فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب کریم ہو انہیں غم۔ نبی پاک نے میدان احد میں کہا تھا جناب فاروق اعظم سے کہ کفار سے کہہ دو تم تو کسی کو مولا ہی نہیں مانتے، ہمارا تو مولا ہے۔ جو رب کریم والے ہوتے ہیں وہ گھبرایا، کیا کہتے ہیں اقبال، ارادے جن کے پختہ ہوں اور نظر جن کی خدا پر ہو، تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرے۔ اپنے اندر فکری مضبوطی پیدا کریں، فکری، جن کے ساتھ رب کریم ہو انہیں ضرورت ہے گھبرانے، اور اوہام پرستیوں کا شکار نہ ہوں۔ میں ایک آستانے کا غلام ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقت ہے پیری مریدی ہے یہ تو دین کی جان ہے، لیکن ہم نے کسی اوہام پرستی کا شکار، اور صوفیہ علماء تو توحید بتاتے ہیں اور صوفیہ تو توحید چکھا دیا کرتے ہیں، تو چکھا دیتے ہیں صاحب، تو چکھی ہوئی توحید والے لوگ بھی کمزور ہوں گے۔ وہ جناب فلانا کہہ گیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی۔ وہ میں نے کہا تیرے کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، میرا کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ جاتی ہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ اتنا مطلب کچی باتیں، کمزور گفتگو، یہ صاحب ایمان کو زیبا۔ اور کوئی بات ایسی ہو بھی، دیکھو عقیدہ توحید کتنا اہم کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضور کی گود میں وصال کر گئے، بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملی، حضور نے اتنے آنسو بہائے کہ مقدس داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ حضرت انس بن مالک نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پر وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ اتنی غم کی کیفیت، جس دن بیٹے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن آ گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ آج سرکار کے صاحبزادہ گرامی والا مرتبت کا وصال ہوا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو۔ لوگ بنابنوں کے کرامت جوڑ نہیں لیتے پیر صاحب کی، ایسے ہی کیا مطلب صاحب، کرامت تو بڑی تیسرے درجے کی چیز ہے۔ پیر کا تعلق کرامت سے نہیں ہوتا، شریعت پر استقامت سے ہوتا ہے۔ تو آپ کن باتوں میں الجھ گئے؟ فرمایا کہ بیٹے کا وصال ہو گیا تو دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ آج غم تھا نا، کیا یہ تھا نا سرکار جمعے کا انتظار کرتے، جمعے والے دن بتا دوں گا، لیکن حضور نے جمعے کا انتظار نہیں کیا۔ حضور داعی اللہ،
لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت ضروری کام ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ لوگ مسجد میں جمع ہوئے، سرکار ممبر پہ بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے شاید کوئی نئی آیت آ گئی ہے، کوئی جہاد کا اعلان ہونے لگا ہے۔ آج مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرنے کا معنی، او میرے بھائیوں، میرے محبوب کے اس درد کو سمجھو۔ تمہارا عقیدوں پہ مضبوط ہونا اتنا ضروری ہے کہ یہ آنسوؤں کا دن تھا، اور رسول کریم نے ممبر سجا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو گرہن لگے تو تسبیح پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کا گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی شخص کے انتقال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا خیال فرمایا حضور نے، لوگوں کے عقیدے میں کمزوری نہ آنا پائے۔ آپ نے کسی شخص سے نہیں ڈرنا، کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اس لیے کہ جو رب کریم کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ عقیدہ رسالت کے معاملے میں بھی حضور نے ہماری تربیت کی، عقیدہ رسالت کے مسئلے میں بڑے ٹھنڈے دل سے، بڑے سکون اور تحمل سے۔ ہمارا نا نبی پاک کے ساتھ رشتہ نازک ہے، کچھ رشتے نا حساس ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ دوست کا نام لے کے نہیں روتا، پر اماں یاد آ جائے تو رو پڑتا ہے، کیونکہ رشتہ ہمارا نا حضور کے ساتھ رشتہ نازک ہے۔ اس نزاکت کو سمجھنا ہے۔ حضور سید عالم کے بارے میں کمزور بات کیا، سرکار کی شایان شان جملہ بولنا ہے، شایان شان۔ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی بڑا پیار ہے حضور سے، تو ہم نے کہا آپ کو، ہم نے کب کہا آپ کو نہیں، آپ کو بڑا پیار ہے۔ لیکن یہ کہ بھائی جب آپ اپنے سیاسی لیڈر کا نام لیتے ہیں تو پھر تو بڑا صحیح کر کے لیتے ہو، بڑے القابات کے ساتھ لیتے ہو، اور حضور کا ذکر کرنا پڑے تو یوں لگتا ہے کیا بلٹ گئے معاذ اللہ۔ آپ کچھ پھر ہمیں بتائیں تو صحیح نا۔ آپ اتنی کہانیاں اپنے لیڈروں کے بارے میں آپ کو یاد ہیں، میرے بزرگوں نے لوگوں کی تربیت کی عقیدہ رسالت کے بارے میں۔ میرے ان پڑھ سنی کو بھی اٹھا کے پوچھ، سنا کوئی مدینے والے کی نعت تو وہ کہے گا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ عربی نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، پر اسے کہیں یار قصیدہ سنا، فوراً کہتا مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ تربیت کی ہے۔ آپ بھی تو یہاں آئے، حضور کے بارے میں ہمیشہ سوچ بڑی رکھنی ہے۔ کس طرح کی رکھنی ہے؟ جوان بولے، کس طرح کی؟ بڑی سوچ، وسیع۔ سرکار کی شان وراء الورا، یعنی سب سے اولا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ لیکن اعلیٰ حضرت سادے جملوں میں کیا بات کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے تم اپنی سوچ کے مطابق سب اونچے سے اونچا سمجھتے ہو نا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا ہے۔ بڑی سوچ۔ مجمع الزوائد کتاب کا نام، حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، پہلے تو اسے بڑی باتیں چھیڑی، سرکار جب جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش رہتے، لیکن جب وہ باز ہی نہیں آ رہا تھا، باتیں کیے جا رہا تھا، تو حضور زیر لب مسکرائے، فرمایا چل مانگ لے پھر کیا مانگتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اتنا بڑا چانس ملا، اور ملا بھی دروازے رسول سے، لیکن بڑا ہی نادان ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں حضور میں نے سفر کرنا ہے، ایک اونٹ نہیں دے دیتے؟ یہ سوچ دیکھیں۔ مولا علی کہتے ہیں ہمیں بڑا ہی اس پر افسوس ہوا، یار تو کھڑا کہاں ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور مانگا کیا تو نے؟ ایک اونٹ؟ کیا بات کرتا ہے؟ حضور مسکرائے، گویا سرکار نے بھی فرمایا تو کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا چل اونٹ تو تجھے دیا، ایک چانس اور دیتے ہیں، کچھ اور مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ لینا کچھ اور۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر کچھ اور دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دو۔ حضرت علی کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا، یار تو کیا شخص ہے، تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ۔ سرکار بھی مسکرائے اور فرمایا چل ایک چانس اور دیا، لیکن نہیں، مزہ نہیں آیا۔ بندہ حضرت علی کہتے ہیں کمزور تھا،
میں نے کہا حضور کے بارے میں سوچ بڑی رکھنی، بڑی، چھوٹی نہیں۔ بات کھڑا کہاں ہے، اور تیسری دفعہ چانس ملا، اور گولڈن چانس ملا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر اور دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ میرا دل کرتا ہے نعت خانوں کو اور خطیبوں کو یہ حدیث سنایا کرو، اور حضور کے نام پہ مانگتے ہو تو خرچے مانگتے ہو۔ خدا سے ڈرو، کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نہ گئے دکان پہ تیل لینے دکاندار سے، تو بوتل دی، اس کو کہا سرسوں کے تیل کی بھر دو، بھر دی، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کروں، کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا۔ تیسری دفعہ چانس دیا تو کہنے لگا جی آپ نا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اب حضور نے اسے خرچہ بھی دیا، اور پھر سرکار نے فرمایا، مثال دی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نے مثال دی، لوگوں کو بتایا کہ تم نے ذات رسالت کے بارے میں بڑا ذہن رکھنا ہے۔ بڑا کیا کہ بعد از خدا بزرگ تم، قصہ مختصر۔ حضور فرمانے لگے بھولے آدمی، تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی اچھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہجرت کر رہے ہو تو یہاں جناب یوسف مدفون ہیں، تو ان کے مزار سے ان کا تابوت بھی نکال کے لیتے جاؤ۔ تو جناب موسیٰ تلاش کرنے لگے، کس کو پتہ ہے؟ خبر ملی کہ یہ بوڑھی جانتی ہے ان کا مزار کہاں ہے۔ دیکھو یہ مزارات کا معاملہ کتنا پرانا ہے، اور اس کو تبرک جاننا یہ کتنا پرانا، اور بیان کون کر رہا ہے؟ خود رسول کائنات علیہ السلام۔ فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اماں تجھے پتہ ہے حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں بوڑھی کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا اماں بتا دو، کہنے لگے مفت تھوڑی بتاؤں گی، پیسے لگیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا لے گی؟ کہنے لگی جنت میں وہ والا مکان لوں گی جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم مسکرائے، کہا ماں جنت میں مکان مانگ، پر تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں ہی گھر مانگ لیا، وہ تو نبیوں کا علاقہ ہے، بڑا اونچا درجہ ہے، وہاں ہی تو نے مکان مانگ لیا۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے پھر کسی اور سے پوچھ لیں۔ جب وہ بی بی اپنی بات پر قائم ہو گئی تو میرے کریم فرماتے ہیں، اپنے اس صحابی کو سمجھاتے ہیں کہ ذات رسالت کے بارے میں عقیدے یوں رکھو۔ حضور فرمانے لگے جب وہ اپنی بات پہ قائم ہو گئی تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ وعدہ آپ کر لیں اور جنت میں مکان میں عطا کر دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا جب رسول کی بارگاہ میں آنا ہے تو پھر اونٹ کا کجاوے کا اور خرچے کا سوال نہیں کرنا، وہ چیز مانگا کرو جو دنیا میں کہیں سے ملتی نہیں، گویا وہ چیز مانگو۔ یہ حضور سمجھا رہے۔ تیسری بات قبر کے بارے میں ہمارا نا لوگوں کا یہ جب سے بیماری آئی ہے نا کووڈ-19 کا مسئلہ شروع ہوا ہے، تو آپ تو سادے لوگ دیکھ رہا ہوں میں، زیادہ تر ویسے بھی میلاد کی محفلوں میں سادے لوگ آتے ہیں، میلاد کے جلوس میں بھی غریب لوگ جاتے ہیں۔ امیر لوگ تو تب جائیں گے جب کوئی سیاسی جلوس نکلے گا، پھر وہ کسی مفتی سے فتویٰ بھی نہیں پوچھتے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، وہ چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ جو بیماریاں آتی ہیں نا یہ بھی زیادہ امیر اور پڑھے لکھے لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ بڑے مہنگے مہنگے مکان بنائے ہوتے ہیں، پھر مرنے کو دل نہیں چاہتا، بڑی مشکل سے اتنے کروڑوں جمع کیے اب چھوڑ کے کون مرے گا، یہ طبیعت نہیں چاہتی۔ میں عرض کروں کہ لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں دروازہ کوئی نہیں، اور مسلمان بھی بعض بڑے اس معاملے میں میں نے دیکھا ہے تھوڑے سے جو جدید تعلیم یافتہ ہے وہ کہتے ہیں آکسیجن نہیں جائے گی، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، اس میں سزائیں ہوں گی، لیکن مجھے پتہ ہے نا میری ڈائریکشن کیا ہے، آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کیا ہے۔ اگر ڈائریکشن کھڈوں والی ہے تو کھڈا بن جائے گی۔ جو ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا حق دباتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اپنی قبر کو کھڈا بنا رہے ہیں۔ لیکن اپنا عقیدہ جو حضور نے ہمیں دیا ہے، جو داعی اللہ کی شان کے ساتھ دیا ہے، غور سے سن لیں، مومن کی قبر کھڈا نہیں، گڑھا نہیں،
بلکہ مومن کی قبر باغ ہے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہ اگر مرے اور ہمیں کوئی باغ میں چھوڑا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے باغوں میں سے باغ. آپ اندازہ فرمائیں کہ مرنے کو دل نہیں کرنے لگ جاتا، مرنے کو دل نہیں کرنے لگ جاتا کہ یار یہ کیا کمال ہے. آپ سمجھیں، ہمیں نا ہم عقیدے کو سمجھتے نہیں، علماء سے سن لیتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے. قبر جنت کے باغوں میں سے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. تو باغ میں ڈرتے ہوئے جاتے ہوئے بندہ گھبراتا ہے کہ شوق سے جاتا ہے؟ دیکھو ہم کو اللہ معاف کرے کو لاوارث ہے، ہمارا کوئی کافر و مشرک کو جیسا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کھاؤ پیو موج کرو، مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا. نا نا، ہمیں تو بتایا گیا کہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے. حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، چند اور صحابہ، جب ان کو احد میں شہادت کے بعد تدفین کی جا رہی تھی تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا. اگر پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے. کریم نے کیا فرمایا؟ کنز المال میں اور سیرت کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا. حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو اور تم ان کی قبر بند کرو، ابھی میرا رب انہیں جنت کا لباس عطا فرمائے. آپ کو، مسلمان کو، مومن کو، صحیح العقیدہ کو، اسے قبر کے بارے میں نفسیاتی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ترمذی شریف کے لفظ تو یہ ہیں، باقی ساری کتابوں میں 3 سوال ہی ہیں: من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 ہی ہیں، او کما قال. لیکن ترمذی کی حدیث جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اس میں حضور نے فرمایا لمبی چوڑی بات کوئی نہیں، میرے بارے میں ایک ہی سوال ہو. ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ فرمایا جب بندہ صحیح جواب دے دے گا نا تو رب جنت کا دروازہ کھول دے گا. اب اس کی خوشی کا یہ عالم ہوگا، خوشی کا یہ عالم کہ ترمذی کے لفظ ہیں. وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے اجازت دے، میں اپنے گھر نہ بتاؤں جا کے کہ اللہ نے بڑا انعام کیا ہے. تو رب کریم فرمائے گا نہیں، فرشتوں اسے کہو اس طرح سو جائے جیسے دلہن سویا کرے. ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر سمیٹتا ہوں. اسی طرح کا معاملہ ہمارا آخرت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو عرض کروں، ہماری نا 24 گھنٹے میں جو ساری دوڑ ہے وہ دنیا داری کے لیے. میں بزرگوں سے تو کچھ عرض کر نہیں سکتا، جو میرے کلاس فیلو ہیں یا 1-2 لفظ ہم سے کسی نے پڑھ لیے، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ آخرت پر خوب زور دیا کرو. آپ علماء سے پوچھیں، مکی صورتیں ساری عقیدہ آخرت ہی بیان کریں. عقیدہ آخرت کے بارے میں مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ ہم سارا کچھ جینے کے لیے کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ مرنے کے لیے کرتے ہیں. ہم نا 24 گھنٹے یہ سوچتے ہیں کہ آج کمایا کیا ہے، جیب میں کیا آیا، وہاں جا رہا ہوں تو ملے گا کیا، یہاں رکوں گا تو ملے گا کیا. اس سے نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کی بستی نہیں، کوئی لالچیوں کا جمگھٹا ہو گیا. آخرت کی جو فکریں ہوتی ہیں نا وہ انسان کو میٹھا کر دیتی ہیں، وہ ٹھنڈا کر دیتی ہیں. وہ لالچی بڑا ہوتا ہے پر وہ جنت کا لالچی ہوتا ہے، وہ رب رسول کے قرب کا لالچی ہوتا ہے، وہ حضور کی نظر کرم کا شوقین ہوتا ہے، اپنے اندر آخرت کی فکر. بخاری سے یہ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت آئی جو مرگی کی مریض تھی. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے. بیماری کوئی بھی ہو تکلیف دیتی ہے انسان کو، اور مرگی کا مرض تو اعصابی ہے، انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، جسم بھی سارا قابو آ جاتا ہے، بڑے درد سے ہوئی. حضور دعا کریں اللہ شفا دے. سرکار سب کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، لیکن آج حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا. ادھر غور کرنا میری بات. اور فرمایا اگر تو کرے نا صبر، گویا مرگی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، صبر کر جائے. تو فرمایا پھر میرا وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تجھے جنت عطا کر دے. پیر صاحب نے کہہ دیا کہ شفا لینی ہے کہ جنت،
تو مرید کہتے ہیں حضرت جی آپ شفا کی دعا کریں نا، جنت بھی اللہ فضل کرے گا، کیونکہ کیش چاہیے سارا کچھ۔ عقیدہ آخرت جب مضبوط ہوتا ہے نا لوگوں کا، تو پھر انہیں جو لگتا ہے کہ دنیا کی تو تھوڑی سی راتیں ہیں، لمبے مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا تو ٹائم ہے، کن فی الدنیا کانک غریب نواب سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انسان اتنے لمبے جھگڑوں میں، اتنے لمبے رٹوں میں، مومن نے مسافر کا طرح دنیا میں رہنا ہے۔ مسافر، میں مسافر ہوں نا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، تو یہاں میں پلاٹ نہیں خریدوں گا، یہ کہ میں نے واپس جانا ہے۔ ہوائی اڈے پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے لوگ جھگڑا کرتے ہوں کہ یہاں میری کرسی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ بیگ رکھا بھی ہو، کوئی بیٹھ بھی جائے تو لوگ جھگڑا نہیں کرتے۔ مسافر جھگڑے، ہمیں تو حضور نے کہا تھا تو مسافر ہو، لیکن ہمارے جھگڑے اللہ خیر کرے، نہ اسمبلی میں ختم ہوتے ہیں نہ باہر ختم ہوتے ہیں، جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا، ہم کسی کو گنجائش ہی نہیں دیتے۔ میں مذہبی لوگوں کی منت کرتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں اہل حق خدا کا واسطہ بس کریں، ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سینہ کھول دیں، آپ پیار کریں۔ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا کہ تو میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا، ہم اکٹھے رہ کے بھی اکٹھے نہیں۔ پیار بڑھائیں، دل کھولیں، دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، ذاتی سوچوں سے نکل کر ملی سوچیں اپنائیں، پھر دیکھیں رب کریم اسی طرح نواز دے، اتنا ہی فضل کرے۔ آخرت کی جب سوچ مضبوط ہو، پھر انسان کے افکار کچھ اور ہوتے ہیں، پھر اس کے دنیاوی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شفا لینی ہے کہ جنت؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بی بی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے، فوراً ہی بولی، گویا عرض کرتے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا فرمائیں رب مجھے جنت عطا کرے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اس پر غور فرمائیں، وہ انعام بھلا ہے، یہ حضور کی شان ہے داعیہ اللہ، وہ انعام بھلا ہے جو آخرت میں ملے، وہ سچا ہے جو آخرت میں ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قیامت میں لوگوں کو دیکھیں گے نا جنہیں مصیبتیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا، تو پھر لوگ چاہیں گے کہ کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، ہمیں کوئی آسانی نہ ملتی جب صابرین کی جزا دیکھیں۔ رسول کریم نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا، فرمایا جا پھر وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ عرض کرنے لگی حضور مہربانی کریں، جب مرغی ہوتی ہے تو وجود سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی ستر قائم رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی مرضی تکلیف ہوتی تھی کپڑا اس کا قائم رہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہی۔ شارحین کہتے ہیں جب کوئی باہر سے آ کے پوچھتا تھا نا کوئی جنتی دکھاؤ، تو صحابہ اس بوڑھی کی زیارت کرایا کرتے۔ تو اپنا عقیدہ توحید بھی مضبوط کریں، عقیدہ رسالت کے بارے میں بڑی خوش عقیدگی پیدا کریں، یعنی لبوں پہ ہر وقت نعتیں ہونی چاہیے، اور شوق ذوق سے عقیدہ قبر برزخ، اس میں بھی آپ سے کافر آپ کے قریب آ کے آپ یقین کریں بہت سارے یورپ کے ملکوں میں لوگ درخواستیں دینے لگے ہیں کہ ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں معاذ، کیونکہ وہ تنگ آ گئے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ برزخی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، تو پھر وہ یہاں کبھی بھی اس طرح کی سوچ پیدا نہ کریں کہ جس کے چھلکے کی یہ بڑی تکلیف میں، اور عقیدہ آخرت بھی مضبوط کریں، اپنی آخرت کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں، کچھ خیر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں مختصر وقت میں جو عرض کر سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں جو محبت دیکھ رہا ہوں وہ تقاضا تو کرتی ہے کہ کچھ دیر آپ کے ساتھ وقت بتایا جائے، لیکن یہ کہ میں کہہ چکا ہوں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، ہمیں بھی کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ آپ حضرات کی محفل مزید جاری رہے گی، تو حضرت انشاءاللہ سلام پڑھیں گے، بزرگ دعا فرمائیں گے، مجھے آپ اجازت فرمائیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف فرمائیں، تحفہ پیش کریں گے، وہ آپ کو اللہ قبول ان کی فرمائے۔